حج کے دوسرے دن میں مکے میں تھے، جو تیسرا دن تھا، جو قربانی کا دن تھا، امام نے طے کیا کہ ہم مینا میں قربانی نہیں دیں گے، بنا کربلا میں قربانی دیں گے۔ اور پھر قربانی مینا ذبیحے کی نہیں ہوگی، مینا کربلا ہوگی، ذبح عظیم کی ہوگی۔ داخل ہوئے، چاروں طرف سے یزید کے لشکر آنے لگے، اور یہاں تک کہ 9 محرم کی شام تک خود امام صادق بیان کرتے ہیں، فقط حسین علیہ السلام میرے جد چاروں طرف سے لشکر میں گر چکے، عبادت میں مصروف ہو گیا۔ خیام حسینی کی آخری شب کی رونق کی، ماؤں کے لاڈلے ابھی گودوں میں تھے، خیمے میں ایک غریب منظر تھا، اور زینب بنت علی کا خیمہ اپنے لاڈلوں کو مسلسل نصیحت کرتی رہی۔ عزیزانی گرامی، پہلے ایک کہ میں مسائل تک آؤں، مرزا دبیر علیہ السلام کے حضرت دبیر کے دوبر کوٹ لینا چاہتا ہوں، حضرت مولانا محمد کے شمع دور پڑھنے محمد والے حضرت مولانا محمد میدان میں آئے، اپنا رجس پڑھا۔ اس سے پہلے خیمے جب چلے تھے، اور ادھر جب میدان جنگ میں آئے رجس پڑھا، اور حضرت دبیر نے رجس کو بیان کیا ہے۔ اور دنیا ادب میں اس رجس کی مثال نہیں ہے۔ مجھ سے میری مراد تھی کہ تھوڑے فضائل کے موڈ میں آئے۔ حضرت مولانا محمد رجس پڑھ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ کہنے کو تو خلیل نے کعبہ بنایا ہے، کہنے کو تو کعبے کو ہم نے قبلہ دنیا بنایا ہے، یہ ہم کہہ کر مولانا محمد رسول اللہ تک جا رہے ہیں، اس لیے کہ مباہنے کی آیت میں ابنائی میرا بیٹا نہیں تھا، ابنانا تھا۔ دنیا کو ہم نے مزرعہ عقبہ بنایا ہے، عقبہ کو ہم نے عیش گاہ احبہ بنایا ہے، عقبہ کو ہم نے عیش گاہ احبہ بنایا ہے۔ دور پڑھے محمد والے محمد، عقبہ کو ہم نے عیش گاہ احبہ بنایا ہے، حور و ملک جلوں میں ہمارے باہم تھے۔ ملک جلوں میں ہمارے باہم پھرے، نالین پہنے عرش معلا پہ ہم پھرے۔ اب یہ اپنی فضیلت رشتہ داریوں سے ثابت کی ہے، اور اس کائنات میں اس سے زیادہ عظمت والی رشتہ داریاں نہیں۔ نانا کا نام لے کے محب نہیں، نانا کا نام بعد نبی کلمے میں جواز، کلمے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد نانا کا نام، نانا کا نام بعد نبی کلمے میں جواز، تسبیح نانی جان کی بعد ہر نماز۔ رشتوں کو دیکھیں، نانا کا نام بعد نبی کلمے میں ہے، دادی ہماری بنت اسد امدت الحجاز، جد بزرگ بال زبرجست سرفراز، نانا کا نام لے کے محب رن میں چلتے ہیں، نانا کا نام لے کے محب رن میں چلتے ہیں، مومن نواز جعفر تیار کرتے ہیں۔ مولانا فرمائے موسیٰ نے کہا، یعنی موسیٰ اپنی مرضی سے مددگار مانگ رہا ہے۔ ارے محمد کی عظمت کو پہچانیے، موسیٰ اپنے مرضی سے دعا مانگ رہا ہے، کہتا ہے محمد کہو، تو جو محمد اپنی مرضی سے دعا نہ مانگے وہ اپنی مرضی سے داماد کیسے بنائے گا؟
اب جس کی چیز ہے اسی گھر میں آئے گی نا. ہائے ہائے, جس کی چیز ہے اسی گھر میں آئے گی نا. اس کا مطلب یہ آیت پہلے سمجھ چکی تھی علی کی ماں. اگر نہ سمجھتی تو امانت کا لفظ نہ کہتی. امانت کا لفظ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ تم قرآن اترنے کے بعد حافظ ہو, یہ لوح محفوظ سے پڑھ رہے ہیں. نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا, نہیں ڈسٹرب ہو. محمد وآل محمد. انت عالم انت ودی امانتک. پروردگار مجھے پتا ہے کہ اب کتنا برداشت کرتا ہو اللہ. جب کہا کہ ارادہ ہے لینے کا گھر میں یا گھر سے باہر, بس یہ جو عورتیں ہوتی ہیں بیچاری, اب پوچھنے لگی کہ جب یہیں پہ دیوار اگر پھٹنے لگے بھی ہمارے ساتھ سب باہر, مزید مانم باہر میں جان پہلے ہو جاؤ ہے نا. تو ان کا سوال تو عورتوں کا مکے کی غلط نہیں تھا. کہاں ہے آپ ڈری نہیں. دنیا میں علی کی ماں کے علاوہ کوئی نہیں جملہ کر سکتا. تیوری چڑھا کے کہا ڈرے وہ جس کا بیٹا فراری ہو. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. یہ روایت آپ کو سنانے کے لیے عبداللہ مرتضی عسکری تاریخ ایمان میں لکھتے ہیں, روایت قیامت کی ہے. رات میں سوچو گے تو گناہ تمہارا دھل جائے گا. علی کے فضائل سوچنے والوں کو بھی اللہ عطا کرتا ہے. گناہ کی معافی چاہتے ہو تو اہل بیت سے وابستہ رہو, یہی تمہیں گناہ سے بچنے اور واجب پہ عمل کرنے کی توفیق دیں گے. ورنہ سب تو پٹکتے رہے بہت بڑے بڑے, تلواریں لے کے علی کے سامنے بھی آتے تھے, نماز بھی پڑھاتے تھے. ایسے بات نہیں ملتا. علی کو اگر مانو گے تو ہی کچھ ملے گا اس دنیا میں اور آخرت میں. میں ایک بار کہا کہ جب دیوار میں در بنا تو آپ گئے نہیں اندر. دیکھیں کتنا آپ تھکے ہیں اور کتنا اس فضیلت سے آپ کو مچل آ جاتے ہیں. ایک بار پلٹ کے کہا کہ آپ گئی نہیں. تو شہزادی نے کہا کہ میں کوئی بن بلائے مہمان تھوڑی تھی. میں کوئی بن بلائے مہمان تھوڑی تھی کہ میں چلی جاتی. کیوں؟ دو طریقے کے مہمان ہوتے ہیں. ایک صاحب ملنے چلے, السلام علیکم. وعلیکم السلام. دروازہ کھلا تھا, ہاں چچی کیسی ہیں, ابا کیسے ہیں, چلے جائے. یہ تو نا بن بلائے مہمان. ہمارے یہاں تو ایسے ہوتا ہے, یہاں تھوڑا سا پھر ہو جاتے. ایک ہوتا ہے کہ بلایا ہوا مہمان, اسپیشل طریقے سے انتظار ہوتا ہے, گھر بھر سجایا جاتا ہے, کھانا وانا چائے وائے کا انتظام رہتا ہے, اور جب آتے ہیں تو پہلے دروازہ کھولتے ہیں, تشریف لائیے. پہنچے نا آپ بات تک, تشریف لائیے, یہی کہا بلا اور اندر چلے جائیں. میں نے کہا تجھے امانت دینا ہے تو در بنا دے. میں باہر کھڑی تھی کہ اندر سے ایک آواز آئی, میری کنیز خاص میرے گھر میں چلی آ. نہیں پہنچے آپ, میری کنیز خاص میرے گھر میں چلی آ. اعتقاد فاطمہ بنت اسد دیکھیے کہ فوراً بلا جھجک چلی گئی. میں جملہ کہہ کے آپ کی سماعت کا امتحان لے رہا ہوں. شریف عورت خالی گھر میں اس وقت تک قدم نہیں رکھتی جب تک اندر سے جانی پہچانی آواز نہ جائے. درس ہیں یہ مولا حسین کا ذکر دنیا بھر میں امن کا پیغام ہے. یہ پیغام حسینی چھوٹے سے لے کر بڑے تک کے لیے ایک ایسا درس ہے جو نہ مٹنے والا, نہ ختم ہونے والا. لہذا بچوں سے مولا کائنات فرماتے ہیں کچھ باتیں سیکھو. سب سے پہلی چیز, بچے ایک دوسرے سے لڑتے ہیں اور تھوڑی ہی دیر کے بعد گلے مل رہے ہوتے ہیں, کھیل رہے ہوتے ہیں ساتھ. یہ بتلانے کے لیے کہ مختلف المزاج اللہ نے دنیا میں بنائے ہیں, لیکن اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دل میں کینہ رکھ کے ہمیشہ سے مٹی سے کھیلتے ہیں. جو حضرات کہتے ہیں نا کہ بچوں کو مٹی میں مت کھیلنے دو, آپ کتنا بھی منع کر لیں بچے مٹی میں کھیلیں گے.
کیوں کھیلتے ہیں؟ وہ فطرت کو یاد دلاتے ہیں. غور کیجیے گا کہ مٹی میں کھیلتے ہیں, مٹی کے گھر بناتے ہیں, اور گھر بنانے کے بعد فوراً ہی توڑ بھی دیتے ہیں, یہ بتلانے کے لیے کہ یہ دنیا کے گھر دائمی نہیں ہیں. اللہ یا رسول اللہ, یہ دنیا کے گھر جو ہیں یہ دائمی نہیں ہیں, یہ ختم ہونے والے ہیں. لہذا اس میں ہمیشہ رہنے کی مت سوچنا کہ صاحب اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لیں کہ بنائی تو خود جیسے تیسے دولت کما کے, اور حساب کتاب دینا پڑا خود کو, اور استعمال کر رہی ہے آنے والی نسل. غور فرما لیں. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پوچھا جائے گا کہ دولت کہاں سے حاصل کی, دولت کیسے حاصل کی, حساب و کتاب کرنے ہی کا حساب نہیں ہوگا, خرچ کہاں کی اس کا بھی حساب ہوگا. اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں میری دولت ہے, میری مرضی ہے, جتنا مال ہے وہ اللہ کا ہے, اس مال کو اپنا مال مت سمجھنا. المال و مالی, دنیا میں جتنا مال ہے میرا ہے. اگر میں تمہیں دولت دے رہا ہوں تو آزمائش کے لیے دے رہا ہوں. مت سمجھیے گا کہ تمہیں دائمی اس کا وارث بنا دیا ہے, یا تمہیں اگر ملک کا بادشاہ بنایا ہے تو تم مالک نہیں بن گئے ہو. مالک وہ ہے تبارک الذی بیدہ الملک, پاک ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ملک ہے. یہ اگر آپ کو اللہ نے ملک عطا کیا ہے تو اس لیے عطا نہیں کیا اگر کسی کو بھی حاکم بنایا ہے, اس لیے کہ وہ دائمی حاکم مالک حقیقی ہوتا ہے, ایک مالک قانونی ہوتا ہے, ایک مالک اختیاری ہوتا ہے. یہ دنیا میں جتنے حاکم ہیں, چاہے وہ زبردستی حکومت پہ آئے ہوں یا چاہے الیکشن کے ذریعے سے آئے ہوں, یہ قانونی حاکم تو ہو سکتے ہیں, اختیاری حاکم نہیں ہو سکتے. اور حقیقی حاکم بھی ہے. اور فرمائے گا حقیقی مالک حقیقی بھی ہے, قانونی بھی ہے, اختیاری بھی ہے. اس لیے کہ اختیاری مالک, اب میں مثال دے دوں, اگر میرے پاس کوئی رومال ہے, میں اس کا قانونی مالک ہوں, خریدا ہے یا شمیم صاحب نے ہبہ کر دیا, رومال مجھے مل گیا, اس لیے کہ میں قانونی مالک ہوں, اختیاری نہیں ہوں. اختیاری مالک وہ ہوتا ہے کہ جو عدم سے وجود کو بخشتا ہے. جو کائنات میں کچھ بھی نہ تھا جو پیدا کر دے اسے اختیاری مالک کہا جاتا ہے. اگر کسی کو دنیا میں اختیار دے دے چاند کو 2 ٹکڑے کرنے کا, اگر اختیار دے دے سورج کو انگلی سے پلٹانے کا, تو سمجھ لو کہ وہ قانونی مالک بھی بن گئے ہیں, اختیاری مالک بھی بن گئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اختیاری مالک بن گیا, لیکن اگر اللہ کچھ ہستیوں کو اختیار عطا فرما رہا ہے کہ وہ چاہے تو مرد کو ٹکڑے کر دیں, مرد کو عورت بنا دیں. علی میں تو بات کہتی, مولا حسن علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے نا مسجد کوفہ میں, بعض روایت میں مسجد نبوی میں. مولا فرماتے ہیں کہ تم امام وقت پہ اعتراض کر رہے ہو. جب بہت بڑھا ہوا اعتراضات میں تو فرماتے ہیں تم عورت ہوتی ہوئی مردوں کے مجمع میں کیسے آ گئی. اب جو اپنی طرف دیکھا تو پہلے مرد تھا اب عورت ہے. غور فرمائے گا, کیونکہ اللہ نے ان کو اختیارات عطا فرمائے. اب یہ ایک بحث ہے جسے کہا جاتا ہے امور تکوینی کی بحث. خدے کو زندہ کر دیں, چاہے تو کسی کفن میں لپٹے ہوئے زندہ کو مردہ بنا دیں, جب تک اس کی صفات کے مظہر نہ ہوں. یہ کسی کو زندہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے, چاہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام, چاہے فخر عیسیٰ علیہ السلام, یہ کسی کو زندہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے تو اللہ کے زندہ کرنے کا پتہ چلے گا. ایک روایت یاد آ رہی ہے, صفین سے واپس لوٹ رہے تھے مولا کائنات, جنگ صفین. جیسے ہی
ایک جنگل میں پہنچے، کھجوروں کے درخت، ایک سپاہی نے آ کر بتلایا مولا کھجوروں کے درختوں کے درمیان کسی ضعیفہ کے رونے کی آواز آئی۔ مولا فرماتے ہیں جاؤ، ہمیں تو اللہ نے پیدا ہی مستضعفین کی مدد کے لیے کیا ہے۔ کیا کہنے ہمیں تو پیدا ہی پریشان لوگوں کی مدد کے لیے اللہ نے کی، جاؤ جا کر دیکھو کیا مسئلہ ہے۔ جیسے سپاہی پہنچا تو دیکھا کہ ایک نوجوان کی میت سامنے پڑی اور ایک ضعیفہ سرہانے بیٹھی رو رہی۔ سپاہی نے دوڑ کر آ کے بتایا کہ مولا ایسے ایسے ایک میت سامنے پڑی۔ مولا فرماتے ہیں چلو میت ہے تو اس کو دفن کرانے کے انتظامات کریں۔ جیسے ہی پہنچے مولا نے اس ضعیفہ کو سلام کیا، اس نے جواب سلام دیا اور رونے لگی۔ مولا فرماتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ کہا یہ میرا بیٹا ہے۔ کہا پھر کہ انتقال کر گیا۔ مولا کو جو کہہ رہا ہوں میں اندازہ لگاؤں گا آگے بڑھوں۔ مولا کو مانتی تھی، پہچانتی نہیں تھی، کبھی مولا کو دیکھا نہیں تھا، کبھی زیارت نہیں کی تھی۔ صفین کے راستے میں جنگل کے اندر ایک چھوٹی سی جھوپڑی تھی، جانتی تھی پہچانتی نہیں تھی، معرفت رکھتی تھی، ایسے جیسے آج آپ اور ہم 14 کی معرفت رکھتے ہیں۔ لیکن یہ اپنے اپنے درجے ہیں کہ کیسی معرفت رکھتے ہیں۔ ہر شخص اپنے اپنے روحانیت کے مطابق، معرفت کے مطابق درجے رکھتا ہے کہ کیسی کون معرفت رکھتا ہے۔ اور اسی لیے سرکار نے 3 مرتبہ صحابہ کے درمیان میرا سلام ہو، میرا سلام ہو، میرا سلام ہو۔ صحابہ نے پوچھا سرکار کن پہ سلام بھیج رہے ہیں؟ فرماتے ہیں اس آخری دور کے اپنی امت پر سلام بھیج رہا ہوں۔ آخری دور کے اپنے حیدر بھائی، آخری دور کے اپنی امت پر سلام بھیج رہا ہوں کہ جنہوں نے ہمیں دیکھا نہیں ہے، ہماری بات سن کے ہم پر ایمان رکھتے ہیں۔ غور فرمائیے گا، ہمیں دیکھا نہیں ہے لیکن ہماری بات سن کے ہم پر ایمان رکھتے ہیں، میں ان پر سلام کر رہا ہوں۔ تو آخری دور کے لوگوں پر سرکار نے سلام کیا، جنہوں نے دیکھا نہیں سرکار کو، 14 کو دیکھا نہیں، لیکن اس کے باوجود یہاں ہم موجود ہیں۔ مولا حسین کو دیکھا نہیں ہم نے ظاہراً، لیکن یہاں موجود ہیں اور مولا کی عزاداری میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ کیا ہے کہ جانتی تھی پہچانتی نہیں تھی۔ مولا نے سلام کیا، جواب سلام دیا۔ مولا فرماتے ہیں اے ضعیفہ یہ تمہارا کون ہے؟ کہا میرا بیٹا ہے، جوان مر گیا۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ شریعت کا حکم ہے کہ جلدی کرنا شیطان کا کام ہے، الا 5 مواضع، سوائے 5 موقعوں کے۔ پھر دوہرا رہا ہوں میں، یہ آپ ہاں نہیں کرتے ذوالفقار بھائی تو کیسے سمجھوں میری بات پہنچ رہی ہے۔ الا 5 مواضع، 5 موقع ایسے ہیں جہاں پر جلدی کرنا رحمان کی رحمت حاصل کرنے کے مترادف ہے۔ باقی ہر موقع پہ یہ بزرگ حضرات بچوں سے کہتے ہیں نا بھائی جلدی کیوں کر رہے ہو، شیطان کا کام ہے، جلدی کرنا شیطان کا کام ہے، سوائے 5 موقعوں کے۔ 5 موقع ایسے ہیں جہاں جلدی کرنا رحمان کی رحمت حاصل کرنے کے مترادف۔ وہ 5 موقع کون سے ہیں اگر آپ بتانا چاہتے ہیں تو مولا کو پہچانتی نہیں تھی، کہا کہ سنو سب سے پہلی منزل ہے اگر موت واقع ہو جائے تو دفن کرنے میں جلدی کرو، موت واقع ہو جائے تو دفن کرنے میں جلدی کرو۔ موت ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے یہاں کا تو نہیں پتا، کراچی میں بیٹا لندن سے آ رہا ہے، بیٹی کینیڈا سے آ رہی ہے، میت 3 دن عیدی کے ساتھ کھانے میں رکھ دی۔ شریعت کہہ رہی ہے کہ دفن کرنے میں جلدی کرو، موت واقع ہو جائے تو۔ اب جملہ کہہ رہا ہوں میں، اگر قدر کی تو آگے بڑھوں گا، ورنہ ممبر سے کہہ رہا ہوں یہیں سے مصائب شروع کروں گا۔ اس بیٹے کو چہرہ دکھانے کی کیا ضرورت ہے کہ جو 10 سال سے باپ کا چہرہ نہیں دیکھ رہا؟ کہاں شریعت میں لکھا ہے کہ چہرہ دیکھو تو دفن کیا جائے؟ اگر 3 دن تک اس کو دنیا میں رہنا ہوتا تو اللہ 3 دن پہلے موت کیوں واقع ہوتی اس کی؟ غور فرما رہے ہیں،
اللہ نے اس کو 3 دن پہلے موت دی ہے، اس کا مطلب ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کو جتنا جلدی ہو سکے اس کو میری بارگاہ میں پہنچایا جائے۔ تو جو 20-20 سال اپنے ماں باپ کا چہرہ نہیں دیکھ رہے، 10 منٹ چہرہ دیکھنا شریعت کا کہاں حکم ہے؟ کہاں لکھا ہے کہ جناب چہرہ دیکھیں گے تو دفن کرایا جائے گا؟ شریعت کا حکم ہے دفن کرنے میں جلدی کرو۔ اچھا دفن کہاں کیا جاتا ہے؟ باز بھائی کہاں کرتے ہیں دفن؟ اچھا وادی حسین میں، زمین میں، زمین میں دفن کرتے ہیں نا۔ ہم کہاں دفن کرتے ہیں؟ زمین میں۔ اپنی میت کو کس کے حوالے کرتے ہیں؟ تراب کے۔ ہم میں چاہ رہا ہوں تھوڑا سا جاگ بھی جائیں آپ۔ اپنی میت کو تراب کے حوالے کرتے ہیں یا نہیں؟ آپ مٹی کے حوالے نہ کریں، آگ کے حوالے کریں، میت جلا دے گی، خاکستر کر دے گی۔ پانی کے حوالے کریں، جسم کو بھاڑ دے گی۔ آپ ہوا طوفان کے حوالے کریں، جسم سالم نہیں رہے گا۔ اب جملہ کہہ رہا ہوں، ان 4 عناصر میں اللہ نے ایک ہی کو امین بنایا ہے۔ میں نے تو بات کہہ دی اور آپ نے غور کرنا ہے۔ یہ آصف بھائی جیو والوں کو لے آئیں، لہذا مجھے موضوع چینج کرنا پڑ گیا کہ جناب ان 4 عناصر میں ایک امین ہے، 3 خائن ہیں۔ آپ مٹی کے حوالے کر رہے ہیں، مفاتی اٹھا کے دیکھیں۔ اگر آپ کے کسی دادا نے، پردادا نے، باپ نے، ماں نے وصیت کی ہو کہ جناب میری میت کو کربلا لے جانا، وسائل نہیں ہے کہ ہم کربلا جا سکیں، لہذا مفاتی سے وہ دعا پڑھیے، 2 رکعت نماز پڑھیے اور میت کو تراب کے حوالے کیجئے اور تراب سے کہیے کہ 10 سال کے بعد لے کر جائیں گے ہم کربلا۔ میں نے خود کئی میتیں نکالی ہیں ایسی کہ 10 سال کے بعد جب میت نکالی گئی تو کفن بھی میلا نہیں تھا۔ یاد ہے عبدالحسین جعفری خیرپور میں ہوتے تھے، ان کی میت نکلی، ہم وہاں موجود تھے۔ میت 10 سال کے بعد نکلی لیکن کفن بھی میلا نہیں تھا۔ کیوں میلا نہیں تھا؟ اس لیے کہ ہم نے تراب کو بطور امین دی تھی میت۔ آپ کتنی ہی نمازیں پڑھ لیں، کتنی ہی مفاتی سے دعا پڑھ لیں، آگ کے حوالے کریں، پانی کے حوالے کریں، آپ ہوا کے حوالے کریں، امانت میں خیانت ہو جائے گی۔ تبھی تو میں نے کہا ہے 3 کو خائن بنایا ہے، ایک ہی کو امین بنایا ہے۔ اللہ نے ایک ہی کو امین بنایا ہے۔ اور پھر جملہ کہہ دوں میں، جب تراب اتنی امین ہے تو ابو تراب کو کیسا امین ہونا چاہیے؟ اللہ نے تراب کو امین بنایا ہے۔ تراب کو آپ میت دے دیجئے اور امانت کے طور پہ دے دیجئے، نہیں کھائے گی مٹی، اس لیے کہ تراب کو امین بنایا ہے، باقی امین نہیں ہے۔ ان عناصر میں اسی لیے ہم مٹی کے حوالے کرتے ہیں کہ اسی مٹی سے دوبارہ اٹھایا جائے گا، دوبارہ جسم بنے گا، دوبارہ اللہ اٹھائے گا اور وہ قادر مطلق اسی تراب کے ذریعے سے اٹھائے گا۔ رسول پاک نے مولا علی کو شب ہجرت جو امانتیں دی تھی، وہ امانتیں نہیں دی تھی، ظاہری سونا چاندی نہیں دیا تھا۔ اندازہ لگاؤں گا فضائل سننے کے عادی کتنے ہیں۔ مولا نے، رسول پاک نے مولا علی کو سونا چاندی یہ لوٹا مسلح نہیں دیا تھا، دراصل اپنا مستقبل علی کو دے کر جا رہے ہیں۔ میں نے تو بہت بڑی بات کہی ہے لیکن بہت سو کے سروں سے اڑ گئی ہے۔ مولا علی کو اپنا مستقبل دے کر جا رہے ہیں۔ وہ رسول جو مکے کے اندر اپنی اس زندگی میں اپنے آپ کو کفار سے صادق اور امین بنوا رہے ہیں۔ اگر رسول پاک کی دی ہوئی امانتوں میں خدا نہ خواستہ علی خیانت کر لیں تو پھر رسول کو جو صادق اور امین کہتے ہیں گویا رسول کا مستقبل داغدار ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول علی کے حوالے مستقبل کر سکتے ہیں، ہم اپنی قیامت اگر علی کے حوالے کر رہے ہیں۔
खुदा आप पर सलामत हो। या अली, लिहाजा मौला कायनात को अल्लाह ने तुराब ऐसे नहीं बनाया, रसूल पाक ने ऐसे ही लक़ब नहीं दिया तुराब का कि अली इब्ने अबी तालिब अबू तुराब है और तुराब के बाबा हैं, तुराब नहीं है, तुराब के बाबा हैं। बस बात याद आ रही है, मैं मौजू रह जाएगा। दूसरे दौरे खिलाफत में एक यहूदी पकड़ के लाया गया, दरबार में खड़ा है। ये हाथ बांधने का सिलसिला उसी दिन से शुरू हुआ है, जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं। पेट पे जो हाथ बांधा जाता है, उस यहूदी को देखा बड़े अदब से खड़ा है। आइंदा अल्लाह के दरबार में भी ऐसे ही खड़ा हूं मैं। इससे पहले नमाज में हाथ बांधने का सिलसिला नहीं था। जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं, मुझे बहुत ठहर के पढ़ना पड़ रहा है किसी वजह से कि जनाब कहा कि इसको कहो कलमा पढ़ ले। यहूदी था, कहा कि कलमा तो मैं नहीं पढ़ रहा। कहा नहीं पढ़ रहे तो कत्ल होने के लिए तैयार हो जाओ। किताब का नाम है अद्दामतुस साकिबा, पर घबराइए नहीं कि जनाब कहा कि कत्ल होने के लिए तैयार हो जाओ। कहा कत्ल कर दे। जैसे ही तलवार सिपाही लेके आया, यहूदी कहता है कि ये हाकिम वक्त, आप मुझसे एक वादा करें फिर बेशक कत्ल कर दूं। कहा क्या वादा? एक जाम पानी पिला दें। तो ये कौन सा मसला है, एक जाम पानी पिला दें। सिपाही से कहा भाई जल्दी से पानी लाओ। सिपाही जाम भर के पानी लाया, यहूदी कैदी के हाथ में दिया गया। कहा पी लो। उसने कहा आप कहां बैठे हैं? कहा मैं कुर्सी है रसूल पर। कहा ये दाएं बाएं कौन है? सहाबा है रसूल रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन। कहा कि इनको गवाह बनाकर मुझसे वादा करें कि ये पानी जब तक मैं न पी लूं आप मुझे कत्ल नहीं करेंगे। कहा हाँ वादा है, पी लो जल्दी से, जब तक पियोगे नहीं ये पानी हम कत्ल नहीं करेंगे। यहूदी था, उसने दोबारा पूछा कि वादा कर रहे हैं कि जब तक ये पानी मैं न पी लूं आप मुझे कत्ल नहीं करेंगे? कहा कि हाँ वादा है। उसने कहा तीसरी दफा वादा फरमा रहे हैं तो मिंबर रसूल पर कि जब तक ये पानी में न पी लूं। ये लफ्ज ये मैं भी तेजी से बोल रहा हूं और वो भी तेजी से बोल रहा था कि जब तक ये पानी में न पी लूं उस वक्त तक मुझे कत्ल नहीं होगे। कहा कि हाँ वादा है। यहूदी था, चालाक था, सियाना था। आज भी पूरे यहूदी दुनिया पे कब्जा करना चाहते हैं। लिहाजा उसने वो पानी मुंह तक लाया और नीचे फेंक दिया। जमीन पानी पी गई। कहा आपने वादा किया जब तक ये पानी में न पी लूं आप मुझे कत्ल नहीं करेंगे। वो नहीं फरमाते, जो बच्चे बैठे हैं वो तो हुकुम से, जब तक ये पानी ये पानी ना पी लूं उस वक्त तक मुझे कत्ल नहीं करोगे। तो ये पानी तो जमीन पी गई, अब दूसरे पानी का वादा है ही नहीं। अब ये पानी कत्ल कर नहीं सकते, पानी तो जमीन पी गई। आप कैद खाने में डाल दें, मेरी जिंदगी होगी तो निकल आऊंगा कैद खाने से। कत्ल नहीं कर सकते, मिंबर रसूल पे वादा किया। कहा कि हाँ वादा तो किया।